نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا جیسے ہی انہوں نے قربانی کے جانور کو کھڑا انہوں نے ذبح کیا، لوگ اپنے جانوروں کی طرف دوڑے اور سب نے اتباع کی، انہوں نے جانور بھی قربان کیا، ساتھ انہوں نے احرام بھی اتارے اور سر کا حلق کرنے سٹارٹ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک میں خراش انہی صحابی کو جنہوں نے کنفرمیشن کے لیے راستے میں اصفہان سے بھیجا تھا کہ چیک کر کے ہیں کہ کیا کیا انفارمیشن قریش کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا ارادہ ہے، فوج ان کی ہے کہ نہیں ہے، کیا ان کا ریئیکشن ہے، اسی صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بلوایا اپنے خیمے میں، اور ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غالباً سارے کے سارے بال انہوں نے حلق کروائے۔ جب سارے بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک شانوں تک آتے تھے، کافی لمبے بال تھے ان کے، اور وہ بال انہوں نے باہر نکل کے انہوں نے جہاں ساتھ ایک درخت تھا، غالباً وہی بیت رضوان کا درخت ہے، دوسرا درخت تھا، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بکھیر کے پھینک دیے، کسی ایک فرد کو نہیں دیے۔ ان درخت کے بالوں کے اوپر لوگ ان کو جیسے نظر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سارے پڑ گئے، اور انہوں نے جس کے ہاتھ جو لگا وہ اس کے اٹھا لیا۔ تقریباً ہر ایک صحابی نے وہاں سے بال اٹھائے، یہاں تک کہ ان میں جو 2 خواتین تھیں جو بیعت عقبہ اولیٰ میں آئی تھیں، 2 خواتین، ام عمارہ اور ایک دوسری خاتون تھی ام نسیبہ، غالباً نسیبہ ان کا نام تھا، وہ 2 خواتین نے بھی اس میں سے اپنا حصہ نکالا، اور وہ مرتے دم تک ام عمارہ کے پاس انہوں نے بڑے خوبصورت ایک بنایا ہوتا تھا باکس ٹائپ، اس کے اندر انہوں نے رکھا ہوتا تھا، کسی کی ڈیتھ ہوتی تو اس کو دے دیتے تھے، کسی کو زندگی میں دے دیا کرتے تھے۔ اور ام سلمہ جو کہ گھر کے اندر تھیں، سب سے زیادہ بال ام سلمہ کے پاس آئے، جو انہوں نے اپنے پاس آخر تک اپنے وفات تک اپنے پاس رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کے بعد چونکہ مورال ان کا بہت ڈاؤن ہو چکا تھا، حضرت عمر سب سے زیادہ اس چیز کے اوپر رنجیدہ تھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ رسول کیا ہمارے مرے ہوئے سارے کے سارے جنت میں نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا ایسی ہی جنت میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا ان کے مرے ہوئے سارے جہنم میں نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں۔ کیا ہم سارے کے سارے درست نہیں ہیں؟ فرمایا درست ہیں۔ فرمایا کہ پھر ہم نے کیوں ایسی ان کے ساتھ شرائط کے اوپر جو ہار کی شرائط ہے، شکست کی شرائط ہیں، ان کے مطابق معاہدہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل سے ان کو جواب دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اتنا بس ان کو کہا، ان کو سمجھ آ گئی اور وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن ابوبکر صدیق کے پاس گئے، یہی سارا کچھ انہوں نے بیان کیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ابوبکر صدیق نے بھی اینڈ پہ ان کو یہی جملہ فرمایا کہ عمر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، تمہارے لیے واحد طریقہ ہے، واحد سوچ ہے، واحد حل یہ ہے کہ مرتے دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہو، ساتھی رہو، ان کے ساتھ کھڑے رہو، ڈونٹ ٹاک۔ اس کے اوپر حضرت عمر خاموش ہوئے، لیکن بعد میں خود فرماتے ہیں کہ بعد میں جب زندگی کا پہیہ آگے چلا تو مجھے جب اس چیز کا احساس ہوا، واقعات سارے کھل کے سامنے آئے، فتح خیبر بھی ہوا، فتح مکہ بھی ہوا، اور مجھے کلیئرٹی کے ساتھ سب کچھ پتہ لگ گیا کہ وہ کس مصلحت کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو میں نے جس طریقے سے جس رفت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال و جواب کیے تھے، مجھے اس کا اتنا صدمہ، اتنا افسوس تھا کہ میں ساری عمر میں اس کے اوپر صدقہ خیرات، کبھی نفلی روزے رکھتا، کبھی میں صدقے کرتا، کبھی غلام آزاد کرتا، تاکہ اللہ تعالیٰ اگر میرے سے اس چیز کے اوپر ناراض ہے تو میرے اس گناہ کی تلافی ہو جائے۔ اور پھر ایک سٹیج ایسے ہی کہ میرا دل اس کے اوپر مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اب تک معاف کر دیا ہوگا۔ یہ حضرت عمر کا اس تمام معاملے کے اندر حضرت عمر کا ایک انتہائی احتیاط والا تقاضا یہ تھا کہ ایک غیرت ایمانی جو تھی اس کے مطابق انہوں نے بات کی تھی، لیکن اس میں بھی ان کو افسوس تھا کہ میں نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں سخت لہجے میں نے بات کیوں کی ہے، سوال و جواب میں نے کیوں کیے۔ یہ تھا وہ صلح حدیبیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا، اور یہ 6 سال میں ہوا، اس کے اوپر سگنیچر ہوئے، اس کا اس طریقے سے اختتام ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے وہاں سے واپس لوٹے، اور ان صحابہ نے بغیر عمرہ کیے، بغیر حج کے وہاں سے سارے کے سورے لوگ واپس آئے۔ اس معاہدے کی ایک شک، اس کا میں صرف تذکرہ کروں گا، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا۔ ایک شک جو میں نے آپ سے بیان کی تھی کہ جو مسلمانوں میں سے اس طرف جائے گا اس کا واپس کرنا ان پر لازم نہیں ہے، لیکن ان کا جو آئے گا ہم اس کو لازم واپس کریں گے۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد ابو البصیر ایک صحابی جو ان کی قید میں تھے، وہ آئے اور سیدھا بھاگے پیدل، حدیث میں لکھے کہ پیدل آئے، 495 کلومیٹر کا سفر پیدل، پتہ نہیں کتنے دنوں میں طے کیا ہوگا، یہ پیدل مدینہ پہنچے۔ جیسے ان کو خبر ملی انہوں نے پیچھے اپنا ایلچی بھجوایا، 2 افراد آئے، ایک سرداروں میں سے تھا، ایک دوسرا ساتھ بندہ ہے، انہوں نے بھجوایا جی کہ اس ہمارے جو صلح حدیبیہ ہوا ہے اس کے مطابق آپ پابند ہیں اس کو ہمیں واپس کرنے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا۔ جب یہ لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے، مدینہ سے باہر نکلے، ذوالحلیفہ کے پاس ہی لوگ پہنچے تھے، خود بیان کرتے کہ ہم درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے کا ٹائم تھا، ہم کچھ کھا رہے تھے، میں چونکہ قید میں تھا، ہماری گپ شپ سٹارٹ ہوگی،
مجھے پتہ تھا کہ میں اکیلا ہوں، یہ دو ہیں، یہ بھی سکون میں تھے. تو انہوں نے ان سے ایک سے کہا کہ تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے. بیٹھے ہم کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کہا بڑی خوبصورت ہے، میں نے فلاں سے لی اتنے کے لیے. وہ اپنی تعریفیں سٹارٹ ہو گیا. میں نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ گے؟ تو وہ اس کے ذہن وہم و گمان میں نہیں تھا. اس نے تلوار نکال کے اس کو دی، تلوار سائڈ پہ رکھی، کھجوریں کھاتے رہے. تھوڑی دیر بعد تلوار اٹھائی، ٹھک کر کے سر اتار دیا اس کا. سامنے بیٹھا ہوتا بندہ. وہ جو دو سفیر ایک آیا تھا اور ساتھ دوسرا معاون آیا تھا، ایک کو سر اتار دیا. دوسرے نے جب یہ خون کے فوارے دیکھے وہ اٹھا اور بھاگا. اور بھاگا ادھر کو نہیں، بھاگا واپس مدینہ کو. بہت قریب تھا، سامنے آبادی نظر آ رہی تھی. اس کو یہ پتا تھا کہ میں اس بندے سے مقابلہ نہیں کر سکتا. سیدھا مسجد نبی میں گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کے گر گیا. ان کا جی میری جان کی امان مجھے دیں، یہ بندہ مجھے قتل کرنے کے لیے، یہ کو مار چکا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے، کہ الفاظ تھے کہ ایک ایسا شخص اتنا وہ جوش آلود ہے کہ اس کے ساتھ اگر چند افراد ہو تو یہ جنگ مول لے لے گا. اس کو کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ لی، اور کچھ افراد نے جن میں حضرت عمر شامل تھے، انہوں نے اپنی نگاہ کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت اس کو تصور کیا کہ اگر اس کے ساتھ 2-4 افراد اور لگ جائیں تو ہی ول ڈو سم تھنگ فار اس. اور اسی کے تحت انہوں نے مدینہ میں افراد کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے اس قول کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یو پیپل گیٹ ٹوگیدر وتھ ابو البصیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب واپس آیا ابو البصیر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو منع کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں ادھر سے آپ نے واپس حوالے کر دیا تھا، میں سفیر کے پاس تھا، سفیر کو میں نے مار دیا. یہ دوسرا میرے ساتھ ہے، اس کو میں نے چھوڑ دیا. آپ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا ہے، میں ابھی آپ کی دسترس میں نہیں ہوں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کیونکہ وعدہ پورا ہو چکا تھا. معاہدے کی شک کے الفاظ کے مطابق معاہدہ پورا ہو چکا تھا، انہوں نے حوالے کر دیا تو بندہ مار دیا انہوں نے. یہاں سے نکلے اور یہ جدہ کے ساحل کی اوپری والی سائڈ جو تھی وہاں پہ جا کے ہی وینٹ ٹو دیٹ سی ایریا، اور وہاں پہ جا کے یہ بیٹھ کے اکیلے تھے. ابو جلدل وہاں سے جو کہ اپنے والد کے گھر سے نکلے تھے، اور اس عروہ ثقفی نے کہا تھا کہ میرے گھر میں رہے گا، چونکہ اپنا بیٹا تو ابھی نہیں تھا، ابھی وہ معاملات نہیں تھے، ذرا نرمی برتی. ان دن کو موقع ملا، ابو جلدل وہاں سے فرار ہو کے نکل کے آ گئے. 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور مہینے کے اندر ان میں خالد بن ولید کا بھائی ولید بن ولید بھی شامل تھا. وہ بھی مسلمان ہوا. خالد بن ولید نے اس کو بھی قید کیا، وہ بھی وہاں سے نکلا، ادھر آ کے شامل ہو گئے، اور 70 سے زیادہ افراد اکٹھے ہو گئے. انہوں نے ایک چیک پوسٹ بنا لی. یہ وہ رستہ تھا جہاں سے مدینہ سے مکہ سے نکلنے والے لوگ ٹریول کرنے کے لیے تجارتی سفر میں اوپر سیریا جایا کرتے تھے اور مدینہ جایا کرتے تھے. ایک ہی روٹ تھا. اسی روٹ میں لیفٹ سائڈ کے اوپر نیچے ساحل کے کنارے بیٹھے ہوئے چیک پوسٹ لگائی ہوئی ہے. جو آتا ہے 70 بندے، سارے کے سارے جری ہیں. بندے دیکھ لیں کون کون سے ہیں، کہ 2 افراد سامنے بیٹھے، 2 میں سے ایک کو بندے نے مار دیا. ساتھ دوسرے کون ہے؟ ابو جندل. وہ پہلی بڑی تکلیفیں کاٹ چکے تھے، بڑے اسٹرانگ ہو چکے تھے. خالد بن ولید کا بھائی، خالد بن ولید کے لیے تری تھا، ولید بن مغیرہ، ولید بن ولید. یہ ایک جیسے لوگ سارے کے سارے واریئرز اکٹھے ہوئے، اور یہ بڑی اسٹرانگ ریڈ پارٹی بن گئی. اب کیا ہوتا تھا، شک تو انہوں نے خود لکھوائی تھی. بندے وہاں سے آتے تھے تجارت کرنے کے لیے، یہ ان کو لوٹتے تھے. بندے بھی مارتے تھے، تجارتی سامان بھی سارے کے سارے لوٹ لیتے تھے. 1 2 3 4، آخر وہ تنگ آ گئے. ان کو جب اپنی جان کے لالے پڑنے سٹارٹ ہوئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیر بھیجا، خط بھجوایا ابو سفیان نے، اور ان کو ان کی رشتہ داری کا واسطہ دیا. رب کا واسطہ دے نہیں سکتے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف بلاتے تھے، وہ ان کو مانتے نہیں تھے. تو وہ واسطہ جب دیتے تھے رشتہ داری کا واسطہ دیتے تھے. اے اللہ کے رسول، آپ کو ہماری قربت، ہماری رشتہ داری کا واسطہ، رشتہ داری کے واسطے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان بندوں کو بلائیں، ہمیں اپنی یہ شک تیسری کٹوا دیں، ہمیں منظور نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھجوایا، لیٹر ان کو لکھوایا، ان کے پاس گیا. ابو البصیر جب ان کے پاس یہ لیٹر پہنچا تو یہ تقریباً کوئی 4-5 ماہ کا ٹائم غالباً اس درمیان میں گزر چکا تھا اس کا. ان کے پاس جب پہنچا بہت بیمار حالات میں تھے، کیونکہ سختی بہت زیادہ تھی وہاں پہ. اوپن سن میں پڑے ہوتے تھے، کھانے پینے کا اتنا کچھ تھا نہیں، تو موت کے بالکل قریب تھے. اس حالت میں ان کو یہ لیٹر ملا، اور وہ جو صحابی ان کے ساتھ تھے ولید بن ولید واقعہ نے بتایا کہ جب ان کی موت واقع ہوئی، جب وہ شہید ہوئے، تو وہ لیٹر ان کے سینے کے اوپر پڑا تھا، ان کے ہاتھ ان نے تو اس کے اوپر رکھے ہوتے، یعنی ڈائڈ ان دا اسٹیٹ. ان کے وصال ہوا.